سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں بل تحبون العاجلہ، وہ چیز جو فوری طور پہ ملنے والی ہے یعنی کہ دنیا، تم اسے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ ابھی آیت مبارکہ میں عاجلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عجلت اور جلد بازی۔ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا بنتا ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام آپ جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دی جائے گی، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ترین عمل ہے۔ آپ کی قرآن پاک سے محبت اور شوق ہے اور سنانے والے جبرائیل امین ہیں، تو اس پورے معاملے میں کوئی چیز بھی منفی نہیں ہے، سب چیزیں ہی بہت خوبصورت ہیں، سنانے والا، جو سنایا جا رہا ہے، اور جو سننے والی ہستی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے منع کیا جا رہا ہے کہ اس میں جلد بازی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی صورت مبارکہ میں جو موضوع چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک حیوانی وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے، اور جو انسان کا حیوانی وجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ خلق الانسان عجولا، کہ انسان کو جو ہے وہ جلد باز بنا دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہماری ایک طبعی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بھی جو ہے وہ عجلت پسندی کو پسند نہیں کیا گیا ہے، جس کی ایک مثال ابھی نبی علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، اور اس کی دوسری مثال مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی قوم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، قوم پیچھے رہ جاتی ہے، آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے جلدی کیوں کی؟ تو اپنی شوق، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے ملنے کا شوق ہی اتنا تھا کہ میں آگے آ گیا، پہلے آ گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک نبی کی اپنے رب سے ملاقات ہے، اس میں شوق اور محبت اور عشق کا تعلق ہے، مگر اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے پیچھے آپ کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اور ان واقعات کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نیکی بھی انسان کو تحمل کے ساتھ کرنی چاہیے، باوقار انداز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی کہ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ تیز رفتار کے ساتھ چلنا، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم مسجدوں کی طرف آؤ تو باوقار انداز میں چل کر آؤ، ہلڑ بلڑ بھاگتے ہوئے ایسے مت بھاگ کر اللہ کے گھروں کی طرف آیا کرو۔ تو گویا کہ نیکی میں بھی جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے، تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بعض اوقات بہت جلدی میں آتے ہیں وہ بہت جلدی متنفر بھی ہو جاتے ہیں، اور جو انسان تحمل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، پھر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے لیے تنزیل کا لفظ بھی استعمال فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یکدم نازل نہیں کیا، اور جب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اندر آتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا مستقل عمل بن جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اچھائی کے کاموں میں بھی ہمیں ایک جلد بازی کا جو ہے وہ تاثر نظر آتا ہے، جلدی سے سارا کچھ مکمل ہو جائے، ہم جلدی سے سارا کچھ سیکھ لیں، جلدی سے ہماری عبادات سب کچھ ہو جائیں، تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہے مثبت عمل میں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے تحمل چاہیے، آپ عبادات سیکھ رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے اندر آئیں گے، آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو وقت لگے گا، آپ اپنے اندر ایمان کو راسخ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو وقت لگے گا، تو گویا کہ اپنے ماحول کو بدلتے ہوئے بھی اور اپنے آپ کو بدلتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے، تو یہ تحمل مزاجی جو ہے وہ نیکیوں کے اندر بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو 13 سال کا مکی دور دکھایا گیا ہے، وہ صبر، وہ تحمل، وہ برداشت، اور پھر مدینہ شریف میں جا کے جو ہے وہ جہاد اور جنگیں جو ہیں وہ کروائی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا سوچ رہی ہوں اور بہت نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو اس میں اتنی رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، یہ کام جلدی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم بعض اوقات بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات تو اپنے آپ میں بھی تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تمام کاموں کو وقت لگتا ہے۔ تحمل مزاجی تھے اور استقامت کے ساتھ اگر انسان ان راستوں پر چلتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان رزلٹ دیکھتا ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں جس عاجلہ کی بات کی جا رہی ہے وہ نیکی اور خیر کے معاملوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو دنیا کی محبت کے معاملے میں ہے، اور اس آیت مبارکہ کے مخاطب جو ہیں وہ کافر ہیں، اور اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سب کچھ اسی دنیا میں مل جائے،
جبکہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سوچ تو صرف کافر کی نہیں ہے، آج کا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کس نے دیکھی ہے، قبر کس نے دیکھی ہے، جو ہمیں ملنا ہے آج دنیا میں ہی مل جائے۔ اس ضمن میں اہل علم جو ہے وہ بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے والا انسان ہمیں قدر سست نظر آتا ہے، اور جو گناہ کرنے والا انسان ہے وہ ہمیں کافی چست نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ جو فلم بنائی جا رہی ہے، جو گانا بنایا جا رہا ہے، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کاروبار کیا جا رہا ہے، اس سب کا رزلٹ تو اسی دنیا میں آنا ہے، آخرت میں ان کے رزلٹ تو نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ایک مسلمان جو نیکی کرتا ہے وہ عبادت یا سجدہ یا صدقہ یا خیرات جو بھی کچھ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لانگ پروسیس ہے کہ جس کا اثر میں نے بہت دیر بعد دیکھنا ہے، اس عمل میں کسی قدر جو ہے وہ انسان کو سستی ہوتی ہے، لیکن جس نے کرنا ہی سب کچھ اسی دنیا کے لیے ہے، لہٰذا وہ ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہم کافروں کی طرف قرآن پاک میں منسوب کرتے ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ لہٰذا آج کا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں دینا ہے وہ آج دنیا میں ہی سب کچھ مجھے مل جائے۔ جبکہ آخرت کے لیے آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تذرون کا لفظ آیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوڑنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ترکہ کسی چیز کا ارادتاً یا غیر ارادتاً چھوڑ دینا، حجرہ وطن کا چھوڑ دینا، عطلہ کا مطلب کسی چیز کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا، خلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا راستہ چھوڑ دینا، ادع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا، اور غادر لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کسی کو خرابی کی بنا پر چھوڑ دینا، اور یزر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اور آیت مبارکہ میں آخرت کو بہت حقیر اور بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں جو ہے وہ آخرت کے انکار کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ آخرت کو نظر انداز کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ایمان والے آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں آخرت کو نظر انداز بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض انکار کرنا ہی ایک جرم اور کفر ہے، جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نظر انداز کرنا بھی ایک جرم ہے اور اس پر بھی سوال کیا جائے گا۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو جج کرنے کے لیے کہ آئے کہ میں اس ضمن میں آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں، تو ہمیں ایک چھوٹا سا امتحان اپنا آپ کا لے لینا چاہیے کہ ہم اپنے شارٹ ٹرم پلان بھی دیکھ لیں اور لانگ ٹرم پلان بھی دیکھ لیں کہ ان میں ہماری کتنی پلاننگ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے اور کتنی آخرت کے لیے ہے، تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہم نظر انداز کرنے والوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یوم اذن ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بہت حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا، جبکہ کچھ ایسے مکاتب فکر ہیں جن میں معتزلہ اور خوارج کا نام آتا ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انسان اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی بہت ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا دیدار کرے گا، یہاں تک کہ جب اس کو یہ دیدار نصیب ہوگا تو وہ جنت کی باقی تمام نعمتوں سے بھی جو ہے وہ بے خود ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان ایک پلک بھی نہیں جھپکائے گا جبکہ 70,000 سال گزر جائیں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور تب بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں وہ زبردستی انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے اور کہیں گے جاؤ جا کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہو۔ تو جیسے ایک بچے کو ماں سے جب علیحدہ کرتے ہوئے کھینچا جاتا ہے، تو ایسے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے جو ہے کھینچا جائے گا اور اس کی جنت میں باقی نعمتوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان تو پلک جھپکائے گا ہی نہیں، اپنے رب کا ایسا دیدار کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی حجاب فرمائیں گے، یعنی کہ پردہ فرمائیں گے۔ اور اسی زمن میں جمہور جو ہے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ پاک اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں جو ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے گا تو وہ اپنے رب کی تجلیات کو دیکھ کے سجدے میں چلا جائے گا۔ تو جس طرح ایمان والے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اسی طریقے سے نافرمان کے لیے ایک بہت بڑی سزا بھی ہوگی، جس کو ہم نے پیچھے تفسیر میں بھی پڑھا کہ کتنے نافرمان ایسے ہوں گے جو حشر کے دن اپنے رب کے دیدار سے جو ہے وہ روک دیے جائیں گے۔ اگر یہ ان کے حق میں سزا نہ ہو اور انہیں اس بات کا دکھ نہ محسوس ہوتا ہو تو پھر یہ سزا کیسی ہوئی؟ تو اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا تھا کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے رب کو دیکھنے کی چاہت لازمی ہوتی ہے،
ہم مراقبہ کرتے ہیں، وہ یوگا کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں وہ بتوں کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے رب کو دیکھنے کی چاہت ہر مذہب، ہر فرقے، ہر جماعت کے اندر ہوتی ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کسی کو ڈائریکشن صحیح نہیں ملتی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ جس کو تم رب سمجھ کے آنکھیں بند کر کے پوچھتے تھے وہ تو تمہارا رب تھا ہی نہیں، تو تب ان کو جو دکھ محسوس ہوگا وہی ان کا عذاب ہوگا۔ اور مومن جو کہ بن دیکھے اپنے رب کو مانتا تھا، لہذا جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے اپنے فضل اور کرم سے۔ لہٰذا کچھ صوفیہ کرام یا کچھ واقعات میں جو ہمیں اس طرح کے تاثرات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں دراصل میں وہ رب کی تجلیات اور انوارات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری جنت میرے دل میں ہے اور تم میرے دل کے ٹکڑے نہیں کر سکتے ہو، تو لہٰذا ان کا یہ جملہ کہ میری جنت میرے اندر ہے، اب یہ ان کی ایک کیفیت ہے، ان کا وہ سکون ہے جس کو وہ جنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کرام کے ان الفاظ کے اوپر جو ہے ہمیں کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ ان کو ان کی خاص کیفیات کے اوپر محمول کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یوم اذن باسرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے۔ باسرہ کا لفظ جو ہے یہ بصرہ سے ہے، کسی چیز کو قبل از وقت جلدی لے لینا، اس کے لیے بھی بصرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ چہرے ہوں گے جو آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے چہروں کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے آگ میں، مگر اس کے اثرات پہلے ہی ان کے چہروں پہ آنے شروع ہو جائیں گے، جس سے ان کے چہروں کی اداسیاں اور ان کے چہروں کی سیاہیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گی۔ تظنوا ان یفعل بها فاقرہ، اور تم یہ گمان کرو گے کہ آج تمہارے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہوگا۔ اب آیت مبارکہ میں فاقرہ کا لفظ جو ہے اس کا مادہ فا قاف را ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہو جانا، جسے فقر کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اس لیے فقر النفس جو ہے وہ مال کی حوث کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کہیں فقر تمہیں کفر کی حد تک نہ پہنچا دے، اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ غنا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعا کہ اے اللہ مجھے اپنا محتاج بنا کر غنی کر دے، اور اپنی ذات سے بے نیاز کر کے مجھے فقیر نہ بنا۔ یہ دعا اس حدیث مبارکہ کی بہترین تشریح ہے کہ دراصل میں فقر کب آپ کو کفر تک لے کر جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ در در کے محتاج ہو جاتے ہیں، بندے بندے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جو اللہ کے در کا فقیر ہوتا ہے وہ کبھی کفر تک نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا تیسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے فقر کا کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اور یہاں پہ آیت مبارکہ میں یہی معنی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ آج ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ لہذا جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے وہ دنیا میں بھی حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یہ کیفیت ان کے اپنے عروج پر چلی جائے گی۔ اور جو دنیا میں اپنے رب کے تعلق سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اداس ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اداس ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ایسی اداسیوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔